خالدہ ایک دلچسپ عورت تھی، لیکن غصے کی ذرا تیز تھی۔ میرے پڑوس میں دائیں طرف کا مکان خالی پڑا تھا اور خالدہ بائیں طرف والے مکان میں کرایہ دار بن کر آئی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو پڑوسی آئے اور ویران گھر آباد ہوا۔ بغیر پڑوسیوں کے بھی جیون سونا سونا رہتا ہے۔ ہمارے ماں جائے یوں ہی نہیں کہلاتے۔ پڑوسی اچھے ہوں تو ان سے بڑی ڈھارس رہتی ہے، بال بچے دار ہوں تو رونق دگنی ہو جاتی ہے۔ خالدہ بے اولاد تھی، مگر بھانجے کو گود لے کر اس نے اولاد کی کمی پوری کر لی تھی۔ اس کے بھانجے کا نام یحییٰ سجاد تھا۔ وہ میرے بلاول کا ہم عمر تھا۔ دونوں کی عمریں لگ بھگ 3 برس ہوں گی۔ تبھی سجاد روز ہمارے گھر آ جاتا اور دونوں بچے لان میں کھیلتے رہتے۔ بعض اوقات بچوں کی وجہ سے پڑوسیوں سے زیادہ انسیت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، چونکہ بچے زیادہ دیر تک روٹھے نہیں رہ سکتے اور نہ ایک دوسرے کے بغیر کھیل سکتے ہیں۔ سجاد اور بلاول میں اکثر کھیل کھیل میں لڑائی ہو جاتی، مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ گھل مل جاتے اور پھر کھیلنے لگتے۔ ان کی روز کی لڑائی کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس روز بھی گیند پر لڑائی ہو گئی۔ گیند کہیں سے اچھل کر ہمارے گھر آ پڑی تھی۔ دونوں ہی اس کی طرف لپکے۔ بلاول نے دوڑ کر گیند اٹھا لی۔ سجاد نے کہا، مجھے دو، یہ میری ہے۔ بلاول بولا، نہیں، یہ میری ہے۔ جب میرے سمجھانے پر بھی انہوں نے جھگڑا بند نہ کیا تو میں نے گیند اٹھا کر گلی میں پھینک دی اور کہا کہ یہ تم دونوں کی نہیں، باہر گلی میں جو لڑکے کھیل رہے ہیں یہ ان کی ہے، واپس ان بچوں کو دینی چاہیے۔ اس طرح کسی کی چیز کو اپنا کہنا بری بات ہے۔ تم دونوں کے پاس اپنی گیندیں ہیں، انہی سے کھیلو۔ ابھی میں بچوں سے بات ہی کر رہی تھی کہ خالدہ آ گئی۔ اس نے معاملہ سن کر تکرار شروع کر دی کہ تم عجیب ماں ہو، اپنے بچوں سے گیند چھین کر باہر پھینک دی۔ میں نے اسے بھی سمجھانا چاہا، مگر وہ بگڑتی چلی گئی۔ بات بڑھ گئی اور وہ خوب لڑی۔ پھر سجاد کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ جاتے جاتے کہنے لگی، خبردار، اب کبھی بلاول کے ساتھ نہ کھیلنا، ادھر کا رخ کیا تو جان سے مار دوں گی۔ بلاول کو بھی دھمکایا کہ اگر تم ہمارے گھر آئے تو تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ خالدہ کے اس روپ پر میں حیران رہ گئی۔ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایسی بد تہذیبی دکھائے گی۔ میں تو اسے ایک اچھی پڑوسن سمجھتی تھی۔ تاہم سوچا کہ وقتی غصہ ہے، 2-4 روز میں خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ میں جا کر منا لوں گی۔ ہفتہ گزرا، 15 روز، 1 ماہ گزر گیا۔ حیرت تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے سجاد کو بھی ہمارے گھر آنے نہ دیا، مجھ سے بول چال بالکل بند کر دی۔ آخر کار میرے شوہر اس کے خاوند کے پاس گئے اور کہا، بھابھی ناراض ہو گئی ہیں تو میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ میری بیوی بھی آ کر معذرت کر لے گی۔ بچوں کی بات پر پڑوسیوں میں ایسا بوس و عناد نہیں چلتا۔ شوہر کے سمجھانے سے وہ مان تو گئی اور ہمارا دوبارہ آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ میں تو جھگڑا بھول گئی، مگر اس خبیث عورت کے دل میں جانے کیسا کانٹا چبھ گیا تھا کہ بیر پال کر بیٹھ گئی۔ ہم اس محلے میں برسوں سے رہتے آئے تھے۔ خالدہ نہیں تھی۔ دیوار شریک ہونے کے سبب میں نے خود اس سے میل جول بڑھایا تھا۔ سوچا تھا کہ ساتھ رہتے ہیں تو آڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ شروع میں وہ نہایت مہذب اور خوش اخلاق لگی تھی۔ مجھے اس میں کوئی چالاکی یا بد مزاجی نظر نہیں آئی، دل کو اچھی لگی۔ دعا کی کہ ہم سے یہ بن جائے، اگر روٹھی بھی تو مان جائے گی۔ اول تو خدا وہ وقت نہ لائے کہ پڑوسیوں میں انبن ہو اور روٹنے کی نوبت آئے۔ خالدہ نے بھانجے کو پالا تھا، مگر تھی تو بے اولاد، اسی لیے میں اس کا زیادہ خیال رکھتی تھی، اس کی دل آزاری نہیں کرتی تھی۔ وہ علاج کرا کرا کر تھک چکی تھی۔ شادی کو 8 برس گزر چکے تھے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ اب پیروں فقیروں کے چکر لگاتی تھی، جو کہتے ہیں کہ جب تک سانس تب تک آس، بالکل درست ہے۔ ایک دن ایک منوس فقیرنی عورت ادھر آ نکلی۔ خالدہ نے گیٹ کھولا۔ فقیرنی دعائیں دینے لگی، خدا کرے تیرے بچے جئیں۔ بے اختیار خالدہ کے منہ سے نکلا، بچے ہوں گے تو جئیں گے نا؟ ضرور ہوں گے، کوئی ٹوٹکا ہے تو بتا دو۔ خالدہ نے کہا، ضرور کروں گی۔ اولاد کس کو نہیں چاہیے؟ اولاد ہوگی تو تیرا منہ موتیوں سے بھر دوں گی، ٹوٹکا بتا دے۔
اس عورت نے کہا 3 برس کے پہلوٹی کے بچے کی قربانی کرنا ہوگی۔ وہ کیسے؟ بچے کو ریل کی پٹری پر لٹا دینا، اوپر سے ریل گزر گئی تو تیری مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر بچ پایا تو بھی اس کی قربانی سے تجھے اولاد ہو جائے گی۔ یہ آسان ٹوٹکا ہے، اس طرح تجھے اپنے ہاتھوں کسی کا خون نہیں بہانا پڑے گا، آگے اس کی مرضی، مگر قربانی قبول ہو جائے گی۔ یہ شیطانی شوشہ چھوڑ کر وہ مخبوط الحواس چند روپے مٹھی میں لے کر چلتی بنی، مگر خالدہ کا شیطانی ذہن میرے بلاول کی طرف گیا۔ رات کے وقت جب میں کچن میں کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو بلاول کا خیال آیا۔ گیٹ بند تھا اور نہ مجھے لگا کہ وہ سجاد کے گھر کھیلنے چلا گیا ہوگا۔ دیوار کے پاس گئی اور آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر خالدہ کو فون کیا، اس نے بھی فون نہ اٹھایا۔ میں پریشان ہو گئی، اس کے گھر گئی تو گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی میں شش و پنج میں تھی کہ خالدہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سجاد اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے پریشان پا کر پوچھنے لگی، کیوں پریشان کھڑی ہو؟ میں نے کہا شام کو بلاول اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اب گھر میں نہیں ہے، سارا گھر دیکھ لیا ہے، تم سے معلوم کرنے نکلی ہوں۔ یہاں بھی تالا لگا دیکھا تو دل بیٹھ گیا، نہ جانے میرا بلاول کہاں چلا گیا ہے۔ کہنے لگی تم بھی ہر وقت کچن میں لگی رہتی ہو، بچے پر دھیان ہی نہیں رکھتی، کہیں گیٹ کھول کر باہر نہ نکل گیا ہو۔ میں نے کہا وہ کہیں اور نہیں جاتا سوائے تمہارے گھر کے، سجاد سے کھیلنے جاتا ہے تو پہلے مجھے بتاتا ہے، میں گیٹ کھول دیتی ہوں تبھی وہ تمہارے گیٹ تک جاتا ہے، مگر آج تو ایسے غائب ہوا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس نے پوچھا بھائی عارف کو فون کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں کیا ہے، میرے بھائی لاہور سے آنے والے تھے، وہ ان کو لینے اسٹیشن گئے ہیں، شالیمار آج لیٹ ہو گئی ہے، 8-9 بجے تک آ جانی چاہیے تھی مگر ابھی تک نہیں آئی، اب 11 بجنے کو ہیں اور میں 8 بجے سے بلاول کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اچانک مجھے سجاد یاد آیا، میں نے پوچھا سجاد تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ بولی میں صبح سے بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، آج سجاد وہیں رک گیا ہے، اس کا دل ان کے بچوں میں لگ رہا تھا تو میں نے اسے وہیں رہنے دیا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ اسی وقت ہماری گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی، عارف کے ساتھ میرے بھائی اور بلاول بھی تھے۔ وہ غنودگی میں تھا، بھائی جان نے اسے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ عارف تو میرے سامنے اکیلے گئے تھے، یہ بلاول کہاں سے آ گیا؟ گھر آ کر انہوں نے بتایا کہ اسٹیشن کی حدود ختم ہونے کے بعد کچھ آگے ویرانے میں کسی نے بلاول کو ریل کی پٹری پر پھینک دیا تھا، وہ بے ہوش تھا۔ وہاں اندھیرا تھا لیکن پٹری چیک کرنے والا ریلوے کا ایک ملازم اس طرف کہیں گشت کر رہا تھا۔ اس کی نظر بچے پر پڑی اور ریل کے آنے سے چند منٹ قبل اس نے بلاول کو وہاں سے اٹھا لیا، اسے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لایا۔ جب ہم اسٹیشن پر کھڑے تھے تو اعلان ہوا کہ ایک بچہ ریل کی پٹری پر بے ہوش ملا ہے۔ تجسس کے باعث ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ بلاول ہے۔ اسے اپنی تحویل میں لینے کی قانونی کارروائی کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ والیٹ میں اس کی تصویر میں نے لگائی ہوئی تھی، وہ کام آ گئی اور ہم اسے لے آئے۔ بعد میں اقدا تب کھلا جب بلاول کو ہوش آیا۔ اس نے بتایا کہ جب میں آنٹی کے گھر سجاد سے کھیلنے گیا انہوں نے مجھے مٹھائی دی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ اس کے بعد کی کہانی بچے کو کیا یاد رہتی، وہ تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ خالدہ نے سوچا مر گیا تو مر گیا، نہیں مرا تو ریلوے کے ہجوم میں کھو جائے گا، جو بھی اٹھائے گا لے جائے گا، خدا جانے اس نے کیا سوچا تھا۔ بہرحال وہ مردود عورت اگلے روز گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے یہ کرائے کا مکان بھی خالی کر دیا، مگر میرے دل پر اس بھیانک یاد کا جو داغ لگا وہ کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ جب تک جیوں گی اس درد کے ساتھ جیوں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرا بلاول مجھے زندہ سلامت لوٹا دیا، شاید ہماری کوئی نیکی کام آ گئی یا کسی کی دعا لگ گئی، ورنہ جب تک جیتی مرتی ہی رہتی۔ بلاول کہاں ملنے والا تھا، وہ تو گھر کا صحیح پتہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔